سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر، کذاب، دجال، دائرہ اسلام سے خارج اور واصل جہنم ہوگا۔ مسیلمہ کذاب نے جب عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ اسی طرح جب مسیلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کے ایما اور خواہش پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی تو علماء اسلام نے مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ قادیانی 1947 تک انگریز سرکار کی سرپرستی میں کام کرتے رہے۔ جب انگریز بر صغیر پاک و ہند سے ذلیل و خوار ہو کر جانے لگا تو انہوں نے قادیانیوں کو اپنے ایجنٹوں کے حوالے کیا تاکہ ان کے جانے کے بعد قادیانیت کی پرچار اور اسلام و پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ قادیانیوں نے منصوبہ بنایا کہ پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنائیں گے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ظفر اللہ قادیانی کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا، جس نے اہم اور کلیدی عہدوں پر قادیانیوں کو تعینات کیا۔ 1951 میں مرزا محمود قادیانی نے ایک مرتبہ بڑا دعویٰ کیا اور کہا کہ 1952 کا سال ہمارا ہے، عنقریب ہماری حکومت آنے والی ہے۔ امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری مخالف کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ خبر پڑھی تو پورے ملک کا دورہ کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ سخت ترین جدوجہد کے ساتھ لوگوں کو قادیانیت کے قریب اور ملک دشمن عزائم سے آگاہ کیا اور پورے ملک کو تحریک کے لیے آگاہ کیا۔ جب 1953 کا سورج نمودار ہوا تو امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری بآواز بلند مرزا محمود ولکارا اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا کس طرح آپریشن کرتا ہوں، شاہ جی نے تمام مکاتب فکر سب کو ایک سیج پر جمع کیا اور قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا اور حکومت کے سامنے 3 مطالبات رکھے۔ ظفر اللہ قادیانی کو وزارت خارجہ سے الگ کرو، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دو، مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں سے الگ کریں۔ ان مطالبات کے حق میں جلسے اور جلوس شروع ہو گئے۔ اس وقت کی حکومت نے مجلس عمل کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ حکومت نے پولیس کے ذریعے تشدد شروع کیا اور گولیاں برسنے لگیں۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے لگے۔ جگہ جگہ لاشوں کے انبار لگ گئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ لاہور میں قادیانی نواز جنرل اعظم خان نے ظلم و بربریت کی انتہا کرتے ہوئے ختم نبوت کے جلوسوں پر گولیوں کی بارش کر دی۔ لاہور کی سڑکیں خون سے سرخ ہو گئیں۔ 10,000 عاشقان ختم نبوت نے آقائے نامدار کی عزت و ناموس کی لاج رکھتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرتے ہوئے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا قاضی کحسن احمد شجاع آبادی، شیخ التفسیر حضرت مولانا احد علی لاہوری، مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندھری، مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا تاج محمود، حضرت مولانا عبدالستار نیازی و دیگر علماء سمیت تقریباً 1 لاکھ مجاہدین ختم نبوت کو جیلوں میں بند کر کے قید و بند کی تکالیف برداشت کرتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی خاطر مسلمان ماؤں نے بے مثال قربانیاں پیش کیں، جسے دیکھ کر غزوہ احد کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہاں تک کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار ماں نے فیصل آباد میں ہزاروں کے مجموعے میں مولانا تاج محمود کو اپنے شیرخوار بچے کو پیش کیا اور کہا، یہی میرا کل اثاثہ ہے۔ گولیوں کی برسات میں ختم نبوت کے مجاہدین میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کریں تاکہ ایک مجاہد ختم نبوت کی زندگی بچ جائے۔
عجیب منظر تھا، فرشتے رش کر رہے تھے، آہو بکا، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے شروع ہو گئے، اور تحریک ختم نبوت میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا، اور شمع رسالت کے پروانے زبان حال سے کہہ رہے تھے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ کی تحریک کو اس وقت کے حکمرانوں 1953 نے تشدد اور بربریت سے عارضی طور پر ناکام کر دیا، لیکن اس تحریک کی چنگاری باقی تھی جو 1974 میں تحریک شکل میں نمودار ہوئی۔ 1974 میں ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے مسلم طلباء کو بری طرح زود و کوب کیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں قادیانیوں کے خلاف تحریک شروع ہو گئی۔ تحریک کو ختم کرنے بھٹو حکومت کے لیے مشکل تھا، کیونکہ اسمبلی سے باہر تحریک کی قیادت محدث العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف بنوری اور اسمبلی کے اندر قائد جمعیت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود اور بابائے جمعیت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کر رہے تھے۔ مفتی صاحب نے بھٹو کو کہا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دو، لیکن بھٹو نے انکار کیا۔ مفتی صاحب نے دلائل کے انبار لگا دیا اور بھٹو کو کہا کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مجھے نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ مرزا قادیانی نے آپ کو گالی دی ہے۔ بھٹو نے مرزا ناصر قادیانی سے پوچھا کہ مفتی محمد سچ کہتا ہے کہ جھوٹ؟ مرزا ناصر قادیانی نے کہا کہ مفتی محمد سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے بھٹو کو کہا کہ اب تو اس کو غیر مسلم اقلیت قرار دو۔ بھٹو نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پہلے بھٹو نے دستخط کیا اور بعد میں تمام ارکان اسمبلی نے مرزائیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اور کافر قرار دینے پر دستخط کیا۔ اسی طرح مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود اور دیگر اکابرین کی وجہ سے مسلمانوں کا 150 سالہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ 1984 میں شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد کی عمارت میں حکومت نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کر کے قادیانیت کا جنازہ نکال دیا۔ 7 ستمبر ایک تاریخ ساز دن ہے، کیونکہ اس دن ملت اسلامیہ کا بہت بڑا فتنہ ختم ہو گیا تھا، لیکن نہایت بدقسمتی کی بات ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا کہ آج قادیانی اور قادیانی نواز شرپسندے حکومت وقت سے مطالبہ کرتی ہے کہ حدود آرڈیننس اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ختم کیا جائے، لیکن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان ان کی تمام ناپاک منصوبوں کو ناکام بنائیں گے، کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے۔ گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ 6 ستمبر کی طرح 7 ستمبر بھی ایک اہم اور تاریخ ساز دن ہے۔ ہم 6 ستمبر کی طرح 7 ستمبر کو بھی جشن منانا چاہیے، کیونکہ 6 ستمبر کو ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی گئی تھی اور 7 ستمبر کو ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہوئی تھی، اور غداران اسلام و وطن مرزائیوں کو باقاعدہ قانونی طور پر بھی مسلمانوں کے جسد سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ کیا گیا۔ 7 ستمبر کو ہمیں اس عہد کی تجدید کرنی چاہیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی باغی انجا، ہم پوری قوم حضور پین کی اس حدیث کی پوری قوت سے دفاع کریں گے، اور جو کوئی بھی توہین رسالت کا مرتکب ہوگا، خواہ وہ مسلمہ کذاب کی شکل میں ہو یا مسلمہ پنجاب کی شکل میں ہو، تو ہم